عبداللہ بن عمر اور عبیداللہ بن عمر بصرہ سے گزر رہے تھے ایک جنگ سے واپسی پر، تو حاکم بصرہ نے آپ کو کچھ پیسے دیے کہ یہ مال غنیمت میں جا کے جمع کروا دینا، اور پھر خود ہی مشورہ دیا کہ عراق کے اندر فلاں فلاں چیز بہت سستی مل جاتی ہے اور حجاز میں ان چیزوں کی قیمت زیادہ ہے، تو اگر آپ ایسا کر لیں کہ یہ ان پیسوں سے خرید لیں اور جا کے مدینہ المنورہ میں فروخت کر دیں، تو جو زائد پیسے آپ کمائیں گے وہ آپ کے ہوئے، اور یہی اشرفیاں جو میں نے دی ہیں آپ کو، اتنی اشرفیاں بیت المال میں جمع کروا دینا، تم نے محنت کی ہوگی، تجارت کی ہوگی، تو جتنے بچیں گے وہ آپ کے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھا، وہاں سے مال خرید لیا، مدینہ المنورہ میں آ کے بیچ دیا، جتنی اشرفیاں انہوں نے وہاں سے دی تھی بیت المال کے لیے اتنی بیت المال میں جمع کروا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، بیٹوں کو بلایا، کہا کہ سنا ہے تم نے کوئی کمائی کی ہے؟ کہا جی ہم نے تو تجارت کی اور جو مال لیا تھا اتنا مال بیت المال میں جمع کروایا ہے۔ کہا تم بیت المال کے پیسوں پر کمائی کی ہے، وہ پیسے بھی تمہیں بیت المال میں جمع کروانے پڑیں گے۔ یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رومی شہنشاہ کی بیوی سلام بھیجتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو، تو وہ 1 دینار ادھار لے کر کے اس کا عطر خریدتی ہیں اور شیشیوں میں ڈال کر کے ان کو بھیجتی ہیں کہ چلو ایک رواداری کا اچھا ثبوت فراہم کیا جائے۔ تو وہ واپسی پر انہی شیشیوں کے اندر قیمتی موتی بھر کے بیچتی ہیں، جواہرات بھر کے بیچتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لاؤ یہ سارے جواہرات، سب کو فروخت کرتے ہیں، 1 دینار اس کو دیتے ہیں، باقی بیت المال میں جمع کر دیتے ہیں۔ تو جب اپنی زندگی اتنی محتاط ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی، تو پھر کس طرح کوئی گورنر زیادتی کر سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا طرز زندگی اور انداز معاشرت اتنا سادہ اور اتنا خوبصورت رکھا کہ اس کے مطابق تمام گورنروں کو ڈھالنے کی تلقین کی۔ آپ جب بھی کسی شخص کو بطور گورنر اس کا تعین کرتے تو اس کو یہ نصیحتیں کرتے، ایک ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوں گے، باریک کپڑا نہیں پہنیں گے، اور انچنے آٹے کی روٹی کھائیں گے، مکان کا دروازہ نہیں لگائیں گے، کوئی حاجب نہیں رکھیں گے، چوکیدار نہیں رکھیں گے، بواب نہیں رکھیں گے، جو تمہارے تک پہنچنا چاہے ڈائریکٹ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب کسی کو متعین کیا جاتا اس کی جائیدادیں لکھ دی جاتی ہیں کہ اس کے پاس کتنی جائیداد ہے، وہ حساب اپنے پاس رکھتے، اور جب وہ معزول ہوتا یا اس کا وقت ختم ہوتا تو آپ دیکھتے کہ اب اس کے پاس جائیداد کتنی ہے۔ اگر وہ جو پہلے آپ نے اپنے پاس ریکارڈ رکھا ہوتا اس سے جائیداد اس کی زیادہ ہوتی تو حضرت عمر بقیہ جائیداد بیت المال میں جمع کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کیسے تھا؟ گورنر بول نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ حضرت عمر کی اپنی بود و باش بھی اسی طرح کی تھی، اپنا طرز زندگی بھی اسی طرح کا۔ مال غنیمت میں بہت ساری چادریں آتی ہیں جو سب کو تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ خطبہ جمعہ دینے کے لیے آئے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، عمر خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو تم نے قمیض پہنی ہے یہ کہاں سے آئی؟ مال غنیمت کے اندر جو چادریں آئی ہیں سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی، آپ داراز قدر ہیں، ایک چادر سے قمیض نہیں سل سکتی، تو آپ کی قمیض کہاں سے آئی؟ پہلے اس سوال کا جواب دے دیجئے، پھر خطبہ سنیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے بیٹے کھڑے ہوتے ہیں، کہا ایک چادر سے میرے باپ کی قمیض نہیں بنتی تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے باپ کو پیش کی ہے۔ اس نے کہا اب سناؤ، اور ہم سنتے ہیں۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذاتی زندگی۔ ایاز بن غنم کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ موٹے کپڑے نہیں باریک کپڑے پہنتا ہے، اس نے گھر کے دروازے پر بواب بھی رکھا ہوا ہے، چوکیدار بھی رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن مسلمہ کو بھیجتے ہیں، محمد بن مسلمہ جاتے ہیں اور جا کے تحقیق کرتے ہیں تو ایسا ہی پاتے ہیں، تو ان کو وہیں گرفتار کر کے لے آتے ہیں اور حضرت عمر کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، چھڑی اس کے ہاتھ میں دے کر فرماتے ہیں جاؤ تم بکریاں چرایا کرو، تم گورنری کے لائق نہیں ہو۔ ایک گورنر کو بکریاں چرانے پہ لگا دیتے ہیں اس لیے کہ تم نے ان اصولوں سے، ان ضابطوں سے انحراف کیا ہے جو ایک سلطنت کے ذمہ دار کے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ دور موجود کے حکمرانوں کو، چاہے وہ عرب کے حکمران ہوں چاہے وہ عجم کے حکمران ہوں، اگر وہ اسلام کا نام لیتے ہیں تو انہیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا